ایک گاؤں کا واقعہ سناتا ہوں میں. اس میں ایک عورت نیک و باپردہ تھی، چاہتی تھی کہ شادی اس سے ہو جو مجھے شادی کے بعد بھی باپ پردہ رہنے دے، میں اسے شادی کروں گی. کچھ کوشش کی گئی اور ایک نوجوان تیار ہوا کہ جس نے ایک کمٹمنٹ کی کہ میں آپ کو باپ پردہ رکھوں گا. شادی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک نے انہیں بیٹا دیا اور روٹین پر گھر چل رہا تھا. وہ اپنے کمٹمنٹ پر قائم تھا. وہ کام اس کا کھیتی باڑی تھا. ایک بیٹا ہونے کے بعد اس نے تو کہا کہ ابو میں کھیتی باڑی کرتا ہوں تو میں روزانہ گھر آ کر کھانا نہیں کھا سکتا، آپ صرف اتنا کریں کہ مجھے کھانا پہنچا دیا کریں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو کھانا پہنچا دیا کروں گی. جب بیوی کھانا پہنچانے چلی تو ڈیفینیٹلی اس کا جو پردہ تھا وہ افیکٹڈ ہونے لگا. وہ زیادہ افیکٹ نہیں ہوا مگر ہونے لگا. وقت گزرتا گیا، اللہ پاک نے دوسرا بیٹا بھی دیا، 2 بیٹے ہو گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے شوہر نے کہا کہ میں اب اکیلا نہیں کر سکتا کام، آپ بھی میرے ساتھ مل کر کھیتی باڑی میں میرا ہاتھ بٹاؤ. گاؤں میں ہوتا ہے عورتیں بھی ساتھ ساتھ کھیتی باڑی میں کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب کام کرنے گئے تو جو بچا کچا پردہ تھا وہ بھی آگے پیچھے ہو گیا. اللہ پاک نے تیسرا بیٹا بھی دے دیا. 3 بیٹے ہو گئے. روٹین پر لائف چلتی رہی. تینوں بیٹے جوان بھی ہو گئے. ایک دن میاں بیوی بیٹھے تھے گھر میں، اچانک شوہر نے ہنسنا شروع کر دیا. ہنستے ہنستے زیادہ ہنسی ہو گئی. بیوی کہنے لگی کیا ہوا، خیریت تو ہے، کیوں اتنا ہنس رہے ہو؟ کہا بڑا پردہ کرتی تھی، پردہ کہاں گیا، کیا فرق پڑا بتا. اب بیوی کہنے لگی کہ آپ ایک کام کریں، میں بھی بتاتی ہوں کہ کیا فرق پڑا ہے. آپ ایک کمرے میں جا کر چھپ جائیں، تب تک میں بلاؤں نہیں، باہر مت آنا. تو کیا کرنا ہے بتا رہی ہوں نا کہ کیا فرق پڑتا ہے. آپ جائیں کمرے میں جا کے چھپ جائیں. آدمی کمرے میں گیا اور چھپ کر بیٹھ گیا. اب وہ جو عورت تھی اب اس کو پروف کرنا تھا تو اس نے ایک ایکٹنگ کی، رونے کی، چیخنے لگی، رونے لگی. بڑا بیٹا آیا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا بیٹا تیرے ابا نے مجھے مارا ہے، مجھے غصہ کیا ہے، برا بھلا کہا ہے. بڑا بیٹا کہنے لگا امی کوئی بات نہیں، آپ سے وہ پیار بھی تو کرتے ہیں نا، اگنور کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے. دعائیں دیتا ہوا، ماں کو تسلی دیتا ہوا بیٹا چلا گیا. ماں نے پھر رونا دھونا شروع کیا. جو درمیانی بیٹا تھا دوسرا نمبر کا وہ آیا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا کہ وہ تمہارے ابو نے میرے کو یوں مارا، یوں پیٹا اور یوں غصہ کیا اور ایسا میرے ساتھ سلوک کیا ہے. اتنی ہمت ابو کی، ابو کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. آپ نظر انداز کر دو، چلو کوئی نہیں، اللہ کرے آئندہ نہ ہو. کبھی موقع ملے گا تو میں ابو سے بات کر لوں گا، ماں ٹینشن نہیں لو. بیٹا ماں کو تسلی دیتا ہوا چلا گیا. ماں نے پھر رونا دھونا شروع کیا، پھر چیخو پکار شروع کر دی. تیسرا بیٹا آیا جو سب سے چھوٹا تھا، ماں کیا ہوا؟ ماں نے وہی کہا کہ بیٹا تیرے ابا نے مجھے مارا ہے، پیٹا ہے، یہ کیا، غصہ کیا وغیرہ وغیرہ. ابا کی اتنی ضرورت، باپ کو دی 2-4 گالیاں، دیا ڈنڈا، بولا ابھی اس کا سر پھاڑتا ہوں میں. ہوتا کون ہے ابا تمہیں مارنے والا؟ اور جیسا تیسا وہ اپنا وہی آئی اپنا کام کر کے آگے پیچھے ہو گیا. تینوں بچے چلے گئے. بیوی نے کہا ابا باہر آئیے. شوہر باہر آیا، کہ کیا دیکھا آپ نے؟ بولا کیا دیکھا؟ تیرا رونا دھونا تو اور کیا تھا، ایکٹنگ کر رہی تھی. کہا نہیں میں آپ کو کچھ بتا رہی تھی. پہلا بیٹا جب پیدا ہوا نا تب میں باپردہ تھی. جب میں نے اس کو آپ کے بارے میں بات کی تو اس نے آپ کے بارے میں اچھے جملے گئے، آپ کی عزت رکھی، آپ کا وقار سمجھا کہ باپ کون ہوتا ہے، اور ہم دونوں کے درمیان محبت کی بات کرتا ہوا چلا گیا. کہاں یہ تو ہوا. کہا جب دوسرا بیٹا آیا تو یہ اس وقت پیدا ہوا جب میں نیم پردہ تھا، میرا کچھ پردہ تھا کچھ پردہ نہیں تھا. کہاں وہ تھوڑا بہت پردہ تھا. وہ آیا مگر آپ کے بارے میں الٹا سیدھا بولا ضرور، مگر چونکہ اس وقت بھی تھوڑا بہت میرا پردہ تھا تو یہ بھی آپ کا تھوڑا بہت پردہ رکھتا ہوا چلا گیا. ہاں یہ تو ہے. کہ جب تیسرا ہوا تھا نا اس وقت میرے پاس پردہ تھا ہی کوئی نہیں، میں بے پردہ تھی. اور تیسرے نے کیا کیا؟ گالیاں دی، ڈنڈا اٹھایا. اگر با پردہ رہتی تو تینوں بیٹے تیرے اسی طرح فرما بردار ہوتے جیسا تیرا بڑا بیٹا فرما بردار تھا. میسج کیا گیا
میسج یہ گیا کہ اگر عورت اور مرد دونوں نیک ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوں، تو اللہ پاک ان کی نیکی کا اثر ان کی اولاد میں بھی ان کو دکھاتا ہے۔